بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنقریب آپ سب کچھ جاننے کی مہارانی۔ سوامی دیناناتھ کے لہجے میں جوش بھی تھا اور دعویٰ بھی۔ بھارت ورش کا راج سنگھاسن صرف کنور رکن الدین کے لیے بنا ہے۔ آپ جن رکاوٹوں کی بات کر رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے دور ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہو گیا سوامی تو میں تجھے سونے میں تول دوں گی۔ ترکان شاہ بیٹے کے اقتدار کی خبر سن کر پاگل ہی ہو گئی تھی۔ تیری اس پوجا استہان کو راج بھون میں تبدیل کر دوں گی۔ وہ دن تو آئے سوامی کہ میرے بیٹے کے سر پر تاج شاہی جگمگانے لگے، پھر تیرے دن بھی پھر جائیں گے۔ سادھو سنتوں کو کچھ نہیں چاہیے مہارانی، سوامی دیناناتھ نے بڑے بے نیازانہ انداز میں کہا اور آنکھیں بند کر کے نعرہ زنی کرنے لگا، جے جگدیش ہرے، جے جگدیش ہرے۔ ترکان شاہ سوامی دیناناتھ کی کٹیا سے اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر قصر شاہی چلی آئی۔ اتفاق سے کچھ دن بعد ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر آ گئی اور پورے دہلی میں کوہرام مچ گیا۔ سلطان شمس الدین التمش نے سب سے پہلے ناصر الدین محمود کو ہانسی کی جاگیر عطا کی، پھر شہزادے کے حسن انتظام سے متاثر ہو کر اودھ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ناصر الدین محمود کا تاریخی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے بدترین دشمن راجہ بریتھو کو شکست فاش دی اور اس کا سر کاٹ کر سلطان کی خدمت میں دہلی بھیج دیا۔ راجہ بریتھو لکھنوتی بنگال کے علاقے رنگپور کا حکمران تھا۔ اس نے صرف مذہبی تعصب کی بنیاد پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر ڈالا تھا۔ سلطان التمش نے راجہ بریتھو کی سرکوبی کے لیے اپنے کئی سالار روانہ کیے، مگر بنگال کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کے باعث کسی کو بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ آخر شہزادہ ناصر الدین محمود نے باپ کو ایک خط تحریر کیا، سلطان ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش سے سرفراز کیا ہے، مگر پھر بھی میرے دن شدید اضطراب میں گزرتے ہیں اور راتیں بے خواب ہیں۔ دن کو دربار آراستہ کرتا ہوں تو مجھے ہر گوشے میں لکھنوتی کے شہیدوں کی تڑپتی سسکتی لاشیں دکھائی دیتی ہیں، اور جب میں رات کو بستر پر پہنچتا ہوں تو مجھے اپنے دینی بھائیوں کی چیخیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اکثر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مسلمان مقتولین میری خوابگاہ کے دروازے پر کھڑے فریاد کر رہے ہوں کہ کیا ہماری بے گور و کفن لاشوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں؟ اگر حضور والا اجازت دیں تو میں قسمت آزمائی کروں اور اللہ کی زمین کو اس ظالم بریتھو سے نجات دلاؤں۔ سلطان شمس الدین التمش نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ بیٹے کا خط پڑھا اور فوراً ہی شہزادہ ناصر الدین محمود کو لکھنوتی کا حاکم مقرر کر دیا۔ شہزادے نے کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر اپنی صفیں درست کرنے کے بعد رنگپور کے حکمران راجہ بریتھو پر حملہ کر دیا۔ راجہ گزشتہ فتوحات کے نشے سے سرشار تھا، اس لیے وہ ناصر الدین محمود کی لشکر کشی کو بھی ایک عام جنگی مہم سمجھ رہا تھا، مگر جب مسلمان فوجیوں نے میدان جنگ کو انسانی خون سے سرخ کر دیا تو راجہ کو اندازہ ہوا کہ شہزادہ ناصر الدین محمود دوسرے حملہ آوروں سے مختلف ہے۔ کئی دن تک خونریز مارکا جاری رہا۔ آخر راجہ بریتھو کو شکست ہوئی اور ناصر الدین محمود کے ایک جانباز نے راجہ کا سر کاٹ کر اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر یہی کٹا ہوا سر دارالحکومت روانہ کر دیا گیا تاکہ سلطان التمش اور دہلی کے باشندے بھی ایک ظالم و سرکش انسان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بیٹے کی تاریخی فتح پر سلطان التمش نے بہت سے قیمتی تحائف ارسال کیے اور اس کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب شہزادہ ناصر الدین محمود لکھنوتی کے بادشاہ کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، مگر اس کی ہر دھڑکن اور ہر سوچ دہلی کے تابع تھی۔ سلطان التمش بیٹے کی بہادری، بلند کرداری اور انتظامی صلاحیت سے مطمئن تھا۔ وہ اکثر بھرے دربار میں اپنے امراء کو مخاطب کر کے کہتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تخت ہندوستان کے وارث کا مسئلہ حل کر دیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ مگر التمش کا یہ اطمینان بہت عارضی تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد شہزادہ ناصر الدین بیمار ہوا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا، مگر انسانی تدبیر فرشتہ اجل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکی، یہاں تک کہ سن 626 ہجری میں ناصر الدین محمود نے وفات پائی، اور جب یہ جانگداز خبر دہلی پہنچی تو پورے دارالحکومت میں صف ماتم بچھ گئی۔ شہزادے کی موت پر ہندو مسلمان اپنے پرائے سبھی سوگوار تھے، مگر ترکان شاہ کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بیٹے کے راستے کی فولادی دیوار ہوا کے ایک ہی جھونکے سے گر جائے گی۔ سوامی دیناناتھ کی پیش گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی تھی۔ ناصر الدین محمود کے انتقال کی خبر ملتے ہی ترکان شاہ نے اپنے ایک رازدار غلام کے ذریعے سوامی دیناناتھ کو کئی قیمتی تحائف بھیجے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہلوایا تھا کہ اسے اپنا وعدہ یاد ہے۔
ترکان شاہ کی عنایات کے جواب میں سوامی دینہ ناتھ نے بھی غلام کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ابھی اور بھی بہت سی دیواریں گریں گی۔ ابھی ترکان شاہ کا غلام سوامی دینہ ناتھ کا خفیہ پیغام لے کر پہنچا ہی تھا کہ اس کی رازدار کنیز گلنار کمرے میں داخل ہوئی۔ گلنار، کیا خبر لائی ہے؟ ترکان شاہ کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ گہری تشویش بھی تھی۔ اگرچہ رکن الدین کے راستے کا سب سے بھاری پتھر ہٹ چکا تھا، مگر ترکان شاہ سلطان کے دوسرے بیٹے معز الدین سے خائف تھی۔ معز الدین عمر میں رکن الدین سے چھوٹا تھا، مگر وہ یہ راز جانتی تھی کہ مزاج سلطانی پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ اگر التمش چاہتا تو اپنے کمسن بیٹے قطب الدین کو بھی ولی عہد نامزد کر سکتا تھا، اسے روکنے والا کون تھا؟ یہی سوچ کر ترکان شاہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ شہزادے کے غم میں تمام بیگمات شاہی کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے اور تمام کنیزوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے ہیں۔ گلنار نے محل کی سوگوار فضا کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے کہا، تو جھوٹ بولتی ہے گلنار۔ ترکان شاہ مرحوم شہزادے کی اس محبوبیت کو برداشت نہ کر سکی۔ ملکہ معظمہ بہتر جانتی ہیں کہ میں نے حق نمک کس طرح ادا کیا ہے۔ گلنار ترکان شاہ کا آتشی لہجہ سن کر سہم سی گئی۔ وہ ملکہ ہند کی انتقامی فطرت اور کینہ پروری سے بخوبی واقف تھی۔ گلنار ترکان شاہ کی اعلی کار اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہندوستان کی ایک کم ظرف ملکہ اسے کوئی جاگیر بخش دے گی۔ دراصل اپنے بے پناہ حسن کے باعث گلنار شہزادے کی خلوت میں داخل ہوئی اور اسے اپنے دلکش خد و خال کا اسیر بنا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ شہزادے کی ماں ترکان شاہ بھی کبھی ایک حسین لانڈی تھی۔ پھر جب سلطان التمش کی نگاہ انتخاب اس پر پڑی تو وہ ایک معمولی کنیز سے ملکہ ہند بن گئی۔ گلنار بھی یہی خواب لے کر شہزادہ رکن الدین کے شبستان میں پہنچی تھی۔ رکن الدین ایک اوباش فطرت شہزادہ تھا۔ اس نے اقتدار کی بھوکی کنیز کو چند لمحوں میں رام کر لیا۔ وہ تنہائی میں گلنار کو ملکہ ہند کہہ کر مخاطب کرتا اور قصر شاہی کی ایک کنیز یکا یک سطح زمین سے بلند ہو کر عرش کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگتی۔ پھر جب اس کے خیالات کا طلسم ٹوٹا تو وہ شہزادہ رکن الدین کی خوابگاہ کے فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی صراحی کی طرح بکھری نظر آتی۔ کبھی کبھی گلنار شہزادے سے اپنے خوف اور اندیشوں کا ذکر کرتی تو رکن الدین اسے خوبصورت الفاظ سے بہلا دیتا، تخت ہندوستان میرے قدموں کے نیچے آ جائے، پھر دیکھنا کہ ایک شہنشاہ کس طرح اپنا وعدہ وفا کرتا ہے۔ گلنار کئی سال سے اسی وعدہ فردا کے سہارے زندہ تھی اور شہزادہ رکن الدین کی وجہ سے ترکان شاہ جیسی سخت گیر عورت کی جاسوسہ بننے پر مجبور تھی۔ اور میرے بیٹے کے بارے میں قصر شاہی کے مکین کیا کہتے ہیں؟ ترکان شاہ نے گلنار سے پوچھا۔ کوئی بھی شہزادے سے خوش نہیں ہے، گلنار سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ کسی کے خوش یا ناخوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ترکان شاہ جوش جذبات میں چیخنے لگی۔ وہ ولی عہد سلطنت ہے اور مستقبل کا شہنشاہ، اس سے دشمنی رکھنے والا ایک شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ آہستہ بولیے ملکہ معظمہ۔ گلنار ترکان شاہ کے کچھ اور قریب ہو گئی۔ اس وقت سلطان عالی مقام بیٹے کے غم میں بدحال ہو رہے ہیں، آپ ان کی غم گساری کیجیے، سائے کی طرح ان کے ساتھ رہیے، یہ دور رہنے کی گھڑی نہیں ہے۔ گلنار بڑی ذہانت سے ترکان شاہ کو نئی بازی کھیلنے کے انداز سکھا رہی تھی۔ دہلی کے ہزاروں باشندے اور سلطنت کے تمام امراء شہزادہ ناصر الدین محمود کی وفات پر سلطان سے تعزیت کر چکے تھے اور بظاہر سوگ کی رسم ختم ہو چکی تھی، مگر ان کے دل کے زخموں سے اب بھی خون جاری تھا۔ وہ سر دربار اپنے جذبات پر قابو رکھتا، لیکن جب خلوت میں پہنچتا تو بے اختیار بیٹے کو یاد کر کے رونے لگتا۔ ترکان شاہ موقع بے موقع سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اپنے منصوبے کے مطابق مرحوم شہزادے کے غم میں سینہ کوبی کرنے لگتی۔ کاش ولی عہد سلطنت کے بجائے میرے بیٹے رکن الدین کو موت آ جاتی۔ ترکان شاہ کا یہ انداز تعزیت اس قدر مصنوعی ہوتا کہ سلطان التمش پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس نمائش سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ترکان شاہ۔ اگر تجھے واقعی ناصر الدین کی موت کا غم ہوتا تو تیری آنکھیں اس طرح خشک نہ ہوتیں۔ ذرا آئینہ تو دیکھ کہ تیری پلکوں میں ہلکی سی نمی تک نہیں ہے، چہرے پر عکس ملال تک نہیں، پھر یہ کیسا سوگ ہے، کیسا ماتم ہے؟ آپ نے ہمیشہ میری رفاقت پر شک کیا ہے۔ ترکان شاہ گھبرا جاتی، جیسے اس کی شخصیت پر چڑھا ہوا تما اتر گیا ہو اور وہ اپنے حقیقی نقش و نگار کے ساتھ بے نقاب نظر آنے لگی ہو۔ سچا رفیق وہی ہے جو میرے فیصلوں کو دل سے قبول کرے، سلطان نے اسے آزمانے کے لیے کہا۔ کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ جب میں نے سلطانی فیصلے سے اختلاف کیا ہو؟ ترکان شاہ حسب عادت چرب زبانی پر اتر آئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شہزادہ معز الدین کو ولی عہد سلطنت نامزد کر دوں، سلطان التمش نے ٹھہر ٹھہر کر کہا اور ترکان شاہ کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ کھلی ہوئی ناانصافی ہے۔ ترکان شاہ کا سرخ و سفید چہرہ یکا یک مسخ ہو گیا اور وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگی۔ یہ کیسے ممکن ہے
کہ بڑے بیٹے کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کو اس اہم ترین منصب پر فائز کر دیا جائے؟ سب کچھ ممکن ہے ترکان شاہ، التمش نے پرجلال لہجے میں کہا۔ سلطنت کا مالک خوب جانتا ہے کہ کس کے کاندھے وراثت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ شہزادہ معز الدین نوعمر ہونے کے باوجود تیرے بیٹے سے زیادہ مضبوط ارادوں کا مالک ہے۔ آپ اپنے فیصلے کو کوئی بھی نام دے دیں مگر اسے فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ ترکان شاہ اپنے شوہر سے مسلسل جرح کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو ملکہ ہند نے کہا تھا کہ وہ سلطان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ التمش کے لہجے سے شدید طنز جھلک رہا تھا۔ کچھ بھی ہو مگر رکن الدین کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گی۔ ترکان شاہ سرکشی پر اتر آئی تھی۔ تیرے بیٹے کا حق نہیں مارا جائے گا ترکان شاہ۔ اچانک التمش کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ مگر اس شخص کی بدنصیبی کا تو خیال کر جو ایک نالائق اور ناکارہ سپاہی کو اپنی افواج کا سالار بنانے پر مجبور ہے۔ خوابگاہ میں سلطان کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ترکان شاہ اٹھ کر چلی گئی۔ التمش بڑی اداس نظروں سے اس عورت کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جو ابھی ابھی شوہر کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی، مگر جب اولاد درمیان میں آئی تو اس نے ہر رشتے کو قتل کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ترکان شاہ چھوٹے شہزادے معز الدین کی طرف سے بھی محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر اپنے بیٹے رکن الدین کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا تھا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ ترکان شاہ کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ یہ سب حکمران ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے تابع اور اپنی مرضی کے مالک، حقداروں کو حق سے محروم کرنے والے اور حاشیہ برداروں کو اپنے سر پر بٹھانے والے۔ ترکان شاہ اس شوہر پر الزام تراشی کر رہی تھی جس کے عدل و انصاف کی پورے ہندوستان میں دھوم تھی۔ کیا ہوا مادر گرامی؟ رکن الدین حیرت زدہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہی ہونے والا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ترکان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ہونٹوں سے شعلے برس رہے تھے۔ سلطان نے مجھ سے کہا ہے کہ تیرا سوتیلا بھائی معز الدین بھی ولی عہد سلطنت ہو سکتا ہے، مگر تمام امرائے سلطنت تو میرے حق میں ہیں۔ رکن الدین نے چونکتے ہوئے کہا، یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تجھے تمام امرائے سلطنت کی حمایت حاصل ہے؟ فرط حیرت سے ترکان شاہ کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں ان سب سے گفتگو کر چکا ہوں، وہ دربار سے لے کر خلوت سلطانی تک میری ہی تائید کریں گے۔ رکن الدین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ترکان شاہ جذباتی ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر رکن الدین کو گلے سے لگا لیا۔ اب میرا بیٹا سیاست کی چالیں سیکھ گیا ہے۔ ترکان شاہ نے رکن الدین کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے اتنا کم ذہن سمجھتی ہیں کہ میں بساط سیاست پر ایک چال بھی نہیں چل سکتا؟ رکن الدین کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا تھا۔ میں نہیں، تیرے باپ تجھے ناکارہ بھی سمجھتے ہیں اور نالائق بھی۔ ترکان شاہ کی خود غرضی اور کمینگی نے باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات کی پہلی دیوار اٹھا دی تھی۔ کیا بابا محترم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ رکن الدین کا چہرہ دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ترکان شاہ نے پہلے بیٹے کے دل میں ایک چنگاری پیدا کی اور اب اسے ہوا دے رہی تھی۔ مگر میں تو بابا جان کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے شدید محبت ہے۔ رکن الدین نے نظریں جھکا لی تھیں مگر اس کے چہرے پر اداسیوں کے سائے لرزنے لگے تھے۔ میں یہ کب کہتی ہوں کہ تو ان سے محبت نہ کر؟ یکایک ترکان شاہ کا لہجہ بدل گیا تھا اور اب وہ نئے زاویے سے بیٹے کو شیشے میں اتار رہی تھی۔ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تجھے تیرا حق مل جائے اور تیری ماں سرخرو ہو جائے۔ آخر آپ کی سرخروئی میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ رکن الدین نے حیران ہو کر کہا، ملکہ ہند ہیں آپ، اس کے بعد کون سا منصب باقی رہ جاتا ہے؟ رکن الدین، تیری ماں ملکہ ہند ہے، ملکہ عالیہ نہیں۔ یہ کہتے کہتے ترکان شاہ رونے لگی تھی۔ تمام بیگمات سلطانی تیری ماں کو ایک حقیر لانڈی سمجھتی ہیں۔ ترکان شاہ کے آنسو وہی آنسو تھے جنہیں اکثر عورتیں اپنے آخری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہے کہ تیری ماں 25 سال سے کیسی آگ میں جل رہی ہے؟ اگر تو غیرت مند بیٹا ہے تو ہاتھ سے جام شراب پھینک دے اور تلوار اٹھا لے۔ مجھے میرا حق دے رکن الدین، میں نے اسی دن کے لیے تجھے اپنا خون پلا کر جوان کیا تھا۔ ماں کے آنسو دیکھ کر رکن الدین بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں مادر گرامی کہ اگر منصب شاہی تک پہنچ گیا تو آپ کی ایک ایک محرومی کا ازالہ اس طرح کروں گا کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اور اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی، ترکان شاہ بڑی عیاری سے اپنے بیٹے کے گردام بڑھا رہی تھی، تو پھر میں تلوار سے کام لوں گا۔ رکن الدین بھی جوش میں آ گیا تھا۔ ولی عہدی میرا حق ہے، بابا محترم بھی مجھے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ تیری عمر دراز ہو رکن الدین۔ ترکان شاہ نے ایک بار پھر بیٹے کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ اگر تجھ سے تیرا حق چھیننے کی کوشش کی گئی تو سلطان کی ایک اولاد بھی زندہ نہیں بچے گی۔ ولی عہدی کے مقابلے میں بس دو ہی تیرے حریف ہیں، ایک معز الدین اور دوسرا قطب الدین۔ اگر سلطان کے فیصلے میں کوئی تبدیلی آئی تو یہ دونوں تہہ تیغ کر دیے جائیں گے۔
میرے ہی وفادار سپاہی آج کل ان دونوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ترکان شاہ کی زبان سے خونی منصوبے کی تفصیل سن کر شہزادہ رکن الدین گھبرا سا گیا۔ نہیں مادر گرامی، یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ تو ابھی بچہ ہے رکن الدین، تجھے کیا خبر کہ اقتدار کے لیے کیسے کیسے خوفناک اقدام کیے جاتے ہیں۔ ترکان شاہ کی آنکھوں میں اس درندے کی جھلک نظر آنے لگی تھی جسے انسانی خون پینے کی عادت پڑ چکی ہو اور جو بہت دن سے پیاسا ہو۔